عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال سوم سمسٹر 5 میں اردو صحافت نصاب کے تحت اخبارات کے کام کاج سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ صحافت لوگوں تک خبریں پہنچانے کا عمل ہے اور پرنٹ میڈیا میں خاص طور سے اخبارات کا اہم کردار ہے جو لوگوں کو تازہ ترین خبریں فراہم کرتے ہیں۔ تو صحافتی پیشے سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کے طریقہ کار میں کچھ ضابطے اخلاق ہوتے ہیں، یعنی کچھ اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا اردو اخبارات کے مالکین، اخبارات میں کام کرنے والے رپورٹر، سب ایڈیٹر اور سارے اخبار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں کچھ اصولوں کی پابندی کرے اور اخبارات میں جو خبریں ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ پیش کرے۔ تو کچھ صحافتی ضابطے اخلاق ہیں جس کے بارے میں سوال آئے تو آپ کو یہ ساری تفصیلات بیان کرنا ہے۔ ایک سنجیدہ معاشرے میں زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن پر عمومی اتفاق رائے ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم سماج میں رہتے ہیں تو امن سے رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، کسی پر غیر ضروری حملہ نہیں کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایسے ہی صحافت میں بھی کچھ ضابطے اخلاق ہیں اور کچھ اصول بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر اصولوں پر دنیا کے کئی ممالک میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ صحافت میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی پابندی لازمی ہے۔ جمہوری ممالک میں رائے عامہ منظم ہوتی ہے، اس لیے رائے عامہ کے خوف سے بھی صحافت میں اعلیٰ قدروں کی پابندی کی جاتی ہے، یعنی لوگ ایک ہی خیال کے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اخبارات بھی ان کے جو چاہت ہے اس کے مطابق ہی خبریں فراہم کریں۔ دنیا کے کئی ممالک میں صحافت کے لیے ضابطے اخلاق مرتب کیے گئے۔ ہندوستان میں صحافتی اقدار کو روبہ عمل لانے کے لیے آل انڈیا نیوز پیپرز کانفرنس یہ ایک ادارہ ہے، اس نے 15 نکاتی ضابطے اخلاق ترتیب، ایک 15 پوائنٹ پروگرام دیا ہے 15 نکات کا۔ یہ جو ہے صحافت سے متعلق اخلاقی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ 15 نکات یہ ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اخبارات رائے عامہ کی تشکیل اور ترجمانی کے بنیادی ذرائع، یعنی لوگوں کی رائے قائم کرتے ہیں۔ اس لیے صحافی اپنے پیشے کو ایک مقدس امانت سمجھیں اور ہمیشہ انسانی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بقا اور برقراری امن کی ہر ممکن کوشش میں مصروف رہیں۔ تو اخبارات خبریں جو ہے ایمانداری سے فراہم کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچے ایسی خبریں دیں اور انسان مر نہ جائے، ختم نہ ہو جائے بلکہ باقی رہے، بقا اور امن سے رہے۔ اگر ہندوستان جیسے ملک جہاں پر کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں خبروں کے ذریعے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جائیں۔ تو صحافت کیا ہے؟ انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، یہ پہلا جو ہے اصول ہے۔ صحافیوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے وقت بنیادی انسانی حقوق اور سماجی جواب دہی کا خاص لحاظ رکھیں۔ خبریں پہنچا رہے ہیں تو انسانی حقوق کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر کوئی غلط خبر صحافی دے دے یا اخبار دے دے تو پھر اس کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ وہ دوسرے دن معافی چاہے کہ غلطی سے اخبار میں خبر شائع ہو۔ تمام کام خود اعتمادی اور انصاف پسندی کے ساتھ انجام دیں۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران پیشہ وارانہ اصول اور اخلاقی پابندیوں کا لحاظ رکھیں۔ اخبار میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ایک پیشہ ہے تو وہ لوگ اپنے اصولوں پر رہیں اور اخلاقی پابندی کا لحاظ کریں، جس میں امن خراب نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ صحافتی خبروں کی اشاعت اور ان پر تبصروں کے دوران توازن، اعتدال پسندی اور احتیاط برتیں۔ ہمیشہ کہا جا رہا ہے کہ اخبارات میں جانبداری نہیں ہونا بلکہ غیر جانبداری ہونا۔ کوئی بھی تحریر ایسی نہ ہو جس سے انتشار، بدامنی اور سماج میں کشیدگی پھیلتی۔ ہندو مسلم فسادات کی خبریں احتیاط سے
شائع کی جائیں اور کسی کی طرف جانبداری نہ کی جائے۔ خاص طور پر فرقہ وارانہ فسادات کی خبروں کی اشاعت میں احتیاط برتی جائے۔ فسادات میں ملوث قوموں، فرقوں، جماعتوں اور افراد کی شناخت مخفی رکھی جائے کہ مسلمان ہندو ایسا نہ کہا جائے، بلکہ ایک فرقے نے دوسرے فرقے پہ حملہ کیا۔ اب لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون سا فرقہ حملہ کیا اور کس فرقے کو نقصان پہنچا۔ قومی مفادات کو نقصان پہنچانے والی خبریں شائع نہ کی جائیں۔ ہندوستان ایک قوم ہے اور دیگر ممالک کو ہم جاسوسی کی شکل میں یا ایسی کوئی اطلاعات نہ دیں جس سے نقصان پہنچے، اور لوگوں میں آپسی بھائی چارہ، وطن سے محبت اور تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے والی خبریں شائع کی جائیں۔ صحافی ایسے خیالات و نظریات اور مصروفیات کی حوصلہ افزائی نہ کریں جس سے قومی یگانگت کو نقصان پہنچتا اور علاقائی دلچسپی بڑھتی ہے۔ ہندوستان جو ہے کئی تہذیبوں کا ملک ہے۔ شمال میں ہندی بولنے والے ہیں، جنوب میں تامل ہے، کنڑ ہے، تیلگو بولنے والے ہیں۔ تو ایسی کوئی خبریں شائع نہ کریں کہ شمال اور جنوب میں اور ایک ریاست کے اور دوسرے ریاست میں یہ جو ہے بیگانگی پیدا ہو، بلکہ یگانگت پیدا ہو۔ ملک کی تقسیم کی کوشش یا علیحدگی پسند خیالات و نظریات کی تشہیر والے مواد کا مخاطیہ کیا جائے۔ ایسی کوئی خبریں و مضامین شائع نہ کیے جائیں جس سے ملک کے ٹکڑے ہو جائے، ملک تقسیم ہو جائے۔ ایسا کوئی تبصرہ شائع نہ کیا جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو اور لوگوں میں منافرت پھیلتی ہے۔ صحافی اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اخبار میں شائع ہونے والی ہر بات درست، مستند اور معتبر ہے۔ کسی بھی خبر کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے اور کوئی ایسا پہلو مخفی نہ رکھا جائے جس سے خبر کی صداقت کو دھکا لگتا۔ جان بوجھ کر کوئی جھوٹی خبر ہرگز شائع نہ کی جائے۔ اخبار میں جو بھی خبر یا رائے شائع ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اخبار قبول کرے۔ اگر وہ کسی خبر یا رائے کی ذمہ داری قبول کرنے سے قاصر ہے تو باضابطہ طور پر یہ واضح کر دے کہ اخبار فلاں اظہار کردہ رائے کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ اکثر اخبار جو ہے ذمہ داری لیتا ہے، لیکن بعض جیسے اشتہارات میں اگر کوئی چیز اشتہار دینے والی جو کمپنی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے تو اخبار بولتا ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے جواب دہ نہیں ہیں۔ اخبار میں رازداری شرط ہے۔ کسی کے اعتماد کی ہمیشہ لاج رکھی جائے۔ جو بات راز میں رکھنے کی ہے اس کا پردہ فاش نہ کیا جائے۔ اخلاقی، قانونی اور صحافتی اعتبار سے اہم باتوں کو راز میں رکھا جائے۔ جیسے کچھ باتیں راز میں رکھنے کی اگر ہیں، اخبار کی کسی کو معلوم ہو جائے تو بھی اس کو فاش نہ کیا۔ اگر کوئی اطلاع اشاعت کے بعد غلط یا نامکمل ثابت ہو تو اس کی تردید فوری طور پر رضاکارانہ انداز میں شائع کی جائے۔ اگر کوئی غلط خبر شائع ہو گئی ہے تو اخبار کی طرف سے اس پر معذرت خواہی کو نمایاں انداز میں شائع کیا جائے تاکہ قارئین کو تردید کا پتہ چلے۔ ایک اخلاقی ذمہ داری۔ صحافیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے پیشے کی تقدیس کا پاس و لحاظ رکھیں اور اپنی صحافیانہ حیثیت کا غیر صحافتی مقاصد کے لیے استعمال ہرگز نہ کریں۔ اپنے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریوں میں ذاتی معاملات کی مداخلت نہ ہونے دیں۔ کسی بھی نوعیت کی رشوت طلب کرنا یا قبول کرنا پیشی صحافت کے لیے باعث ننگ و عار ہے، اور کسی بھی حقیقت کو زیادہ عیاں کرنے یا بالکل شائع نہ کرنے کے لیے صحافی نہ کسی کا اثر و رسوخ استعمال میں لائیں اور نہ مالی لالچ میں آ کر ایسی غیر اخلاقی حرکتیں مرتکب ہوں۔ جسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ پیڈ نیوز کا کلچر ہے کہ لوگ اپنی خبروں کو شائع کرانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں صحافیوں کو، اور صحافی پیسے لے کر خبریں شائع کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول اخبارات میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خبریں جو ہے اپنے معیار اور لوگوں کی پسند کے اعتبار سے قبول ہونا چاہیے اور چھپنا چاہیے۔ خبریں جمع کرنا ہر صحافی کا حق ہے۔ صحافی اس حق کا تحفظ کریں۔ خبروں کی اشاعت، تبصرے اور تنقید کی آزادی کا پورا حقدار ہے۔ اسے چاہیے کہ اس صحافتی آزادی کے حق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے۔ جب ایک اخبار کا جو صحافی بن گیا ہے تو وہ جو ہے آزادی کے ساتھ اپنے حق کا تحفظ کرے اور خبریں پیش کرتا رہے۔ صحافیوں کو چاہیے کہ اپنے ہم پیشہ صحافیوں کے کام میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اب کوئی صحافی مشہور ہو گیا تو اس کو جو ہے ستایا جا رہا ہے، رکاوٹ پیدا کی جا رہا ہے، ایسا کام نہیں ہونا۔ ہر صحافی کو اپنے پیشے سے روزگار کے حصول کا حق حاصل ہے۔ ایک صحافی ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے ساتھی صحافی کے کام میں رکاوٹ ہو اور اسے خبروں کے حصول میں دشواری ہو۔ بہرحال
صحافتی برادری ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ کام کرے، کسی کی کام میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اخبارات کے صفحات پر ایسے ذاتی تنازعات کو جگہ نہ دی جائے جن سے عوام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسی سرگرمیاں پیشہ صحافت کی نیک نامی کو داغدار بناتی۔ بڑے بڑے جو اخبارات ہوتے ہیں ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو اخبارات میں شائع نہ کیا۔ جیسے حیدرآباد میں کچھ سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سیاست اخبار اور اعتماد اخبار میں کچھ تنازعات تھے تو جو اخبار میں چھائے ہو جاتے تھے، جس سے جو ہے لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ ایک اخبار دوسرے کا مخالف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افواہوں، سنی سنائی باتوں اور غیر ذمہ دارانہ باتوں کو نمایاں طور پر شائع نہ کیا جائے۔ کسی بھی شخص کی عزت پر حملہ کرنا اور اس کے خلاف بے بنیاد باتیں منسوخ کرنا صحافتی بددیانتی جسے بچنا چاہیے۔ سماج کے بعض افراد کی ذاتی زندگی پر برے اثرات ڈالنے والی خبروں کی اشاعت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تاہم عوامی مفاد کے حق میں اشخاص سے متعلق کوئی اطلاع بہتر سمجھی جائے تو اس طرح کی خبریں شائع کی جا سکتی۔ اخبارات ہر ایسی خبر کی اشاعت سے پرہیز کریں جس سے معاشرے میں جرائم اور برائیوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ اخبارات کو چاہیے کہ وہ سنسنی خیز خبروں، افواہوں اور عامیانہ خبروں کی اشاعت سے گریز کرے۔ یہ وہ صحافتی اقدار ہیں جو ہر طرح کے اخبار کے لیے رہبری اور رہنمائی کا کام کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے صحافتی ضابطۂ اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ جانبداری نہ برتی جائے خبروں کی اشاعت میں، غیر جانبدار طریقے سے، ایمانداری سے، اور صحافت کو ایک مقدس پیشہ سمجھ کر خبریں شائع کی جائے، اور ایسی خبریں شائع نہ کی جائے جس سے قوم میں تفریق ہو، لوگوں میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو اور ملک کی حفاظت کو نقصان پہنچے۔ ایسی خبریں شائع نہ کی جائیں، ذاتی جھگڑوں کو اخبار میں نہ لایا جائے، بلکہ غیر جانبدار طریقے سے اخبار میں معیاری خبریں، سچی خبریں شائع کی جائیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اخبار اس کی ذمہ داری لے اور پیشہ صحافت کو ایک مقدس پیشہ بنا کر پیش کرے۔ تو طالب علموں سے خواہش کی جاتی ہے کہ اگر صحافتی ضابطۂ اخلاق سے متعلق سوال کیا جائے تو یہ 15 نکات پیش کریں کہ جیسے انسانی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سچائی ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، ایسے ہی محنت اور لگن سے کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحافتی ضابطۂ اخلاق میں ایمانداری ہے، سچائی ہے، اور جو صداقت ہے، غیر جانبداری ہے، اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز ہے۔ یہ ساری باتوں کو اصول کے طور پر صحافی اور اخبار کے مالکین اگر اختیار کرتے ہیں تو ایک ضابطۂ اخلاق والا جو ہے اخبار کہلایا جائے گا، اور صحافت کا پیشہ ایک مقدس پیشہ کہلایا جائے گا۔ امید ہے کہ طلباء صحافتی ضابطۂ اخلاق سے متعلق ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر امتحان میں سوال آئے تو اس کو مناسب طریقے پہ لکھیں گے۔ شکریہ۔